آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحسنی، یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلہانی کے ساتھ پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے، ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوند۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کی قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو تو تاب دیگرا چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان،
پیاسا مرا جا رہا وانا عطشان، بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلھا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور جو اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کی۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے پیدا کی؟ میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جس سے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ قدم نہ آ جائے، خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر پڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔ دوست کے فیصلے پر شکایت، دوستی کو بٹا لگا رہے ہیں، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر کے ساتھی ہمارے عین الطاف، جو بھی میرا ساتھی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، دراحال کہ اسی میں تمہارا خیر ہو،
اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو ذرا حالے کہ اس میں تمہارا شر ہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. سپردم بے تو مایا خیش راہ تو دانی حساب کم و بیش راہ. اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو. تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے. میری کوئی پسند نہیں, میری کوئی چاہت نہیں. یہ ہے راضی برضائے رب. اکبر الہبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. صبر کی ایک تقسیم ہے جو علماء نے 3 بنیادی قسم کے صبر. الصبر علی الطاعہ, اطاعت پر صبر کر. حکم ہے روزہ رکھو, روزہ رکھنا ہے چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہو, مئی اور جون کا روزہ. یہ جو ہے صبر علی الطاعہ, اطاعت پر. اللہ آپ کہیں گئے ہوئے سوات کا آغان صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کر دیے, پانی موجود ہے لیکن یخ, ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا اتنا یخ. لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہو, صبر کرنا پڑے گا. یہ صبر علی الطاعت کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا, جھیلنا, اس کی سختی کو برداشت کرنا, اس میں جو تکلیف ہے. اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو, وہ بات بس نہیں. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے, کوئی ایسا وضو نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں, تو اسے 12 وضو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو, وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے, پانی پہ. تو صبر علی الطاعہ, اطاعت پر صبر. تمام احکام جو ہے شریعت کے پر عمل کرنا. اب صبح کا وقت ہے, ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے, آپ کا بھی تجربہ ہوگا, کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا, فجر کے قریب آ کر کچھ ہو جاتا, سو جاتا. یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہوتی صبح. اسی لیے اقبال کو جواب شفا میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تم صبح کا اٹھنا تم پر بہت بار. یہ صبر علی الطاعہ, صبر علی الطاعہ ہوگا کہ کچھ بھی ہے بہرحال فجر ہو گیا ہے, اٹھنا لازمن ہو. یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا چلی, سخت گرمی کا موسم ہو, حبس میں رات گزری ہو, صبح کے وقت کوئی نسیم سحری تھوڑی سی چلے گی اور ایسی لوریاں دے گی, ایسی تھپکیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا اس میں اب آرام اٹھنا ہے, نماز فرض. تو الصبر علی الطاعہ. دوسرا صبر ہے الصبر عن المعصیہ, معصیت سے رک جانا. صبر کوئی لذت ہے کام و دہن لیکن ہے ممنوع, غلط ہے, حرام شے ہے, لہذا یہ ہے صبر عن المعصیہ. وہ ہے صبر علی الاطاعہ, اور یہاں آئے گا عن الصبر عن المعصیہ, معصیت سے اپنے آپ کو روکنا, بچانا. ٹیمپٹیشنز کتنی بھی ہوں, کتنا بھی جو ہے اس کے لیے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہو, کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ ابھر رہا, روکنا, تھامنا, بند لگا دینا. تیسرا صبر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الایذاء, آزمائش پر صبر کرنا اور ایذا پر صبر. اور صبر عن الطبع, یہ صبر علی البلاء جو ہے اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے انسان کا, ابتلا, آزمائش. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ابتلا آ رہا ہے, آزمائش آتی ہے, جان دینا پڑا, مال دینا, یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے, آپ پر کوئی مصیبت آ گئی, آیا اس میں آپ ثابت رہتے ہیں یا آل فال بولنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خلاف؟ جی ہمارے ساتھ اللہ نے کوئی خیر کیا ہی نہیں, سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے احسان کیا, کیونکہ ایک آزمائش آ گیا. تو صبر علی البلاء. اب اس کے 2 حصے ہیں جو میں نے بیان کیا. ایک ہے صبر علی الایذاء, آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے, سخت ایذا. یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے, یہ ایذا فزیکل بھی. وربل ایذا پاگل ہوگا, تمہارا دماغ خراب ہے, تمہاری عقل الٹی ہوگی, وہ بھی تم کسی برے, کوئی بری جو روح ہے اس کے زیر اثر آ رہا ہے, کوئی جن تمہارے پر قابض آ گیا, شیطان. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا, زبان سے. اور ایک ایک مارا جائے, پیٹا جائے, جیل میں رکھ دیا جائے, بھوکا رکھا جائے. اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں, جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایذا سے تو یہ باز نہیں آئے, جمے ہوئے ٹکے ہوئے ڈٹے, تو پھر تم لالچ نہیں. دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے, تم یہ بادشاہ. دیکھو ہم تمہیں قریش کے جس عورت کی طرف اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے, ہم اس سے شادی کریں, تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے, تم ہمارے بتوں کو برا. یہ دیکھو یہ بات. اب یہ تمام ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا, ایذا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ مشکل. جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کی ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر
جب انہیں جیل میں ڈالا گیا، مارے ماری گئی، الفاظ بھی آتے ہیں تاریخ میں کہ انہیں وہ مار ماری گئی کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو چنگھاڑ، لیکن ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو برداشت۔ پھر زمانہ بدل گیا، اب خلیفہ کوئی اور ہو گئے، اور ان کا اپنا موقف وہی تھا جو امام احمد بن حنبل کا ہے۔ تو اب دارالخلافہ سے، ایوان خلافت سے ایک انچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کہ یہ خلیفہ نام، اس پر حضرت امام احمد بن حنبل رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں، یہ آزمائش 70 ہے اس مار سے کہ مجھے جیل کے اندر، اس سے رکنا بہت ہو۔ تو میں نے یہ سب کی قسمیں آپ کو دلوا دی۔ صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ۔ نمبر 3 صبر علی البلاء عن البلاء، اس کی 2 قسمیں۔ صبر علی الایذاء، اس کی 2 قسمیں، زبانی کلامی وربل یا فزیکل جسمانی طور پر، اور پھر صبر علی الطبع، ٹیمپٹیشن سے مقابلے میں آپ کو یہ سب۔ اللہ انہا تذکرہ، یہ لفظ بہت اہم ہے، تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فذکر بالقرآن، کیا معنی ہے اس کی؟ یاد دہانی، صحیح طریقہ ترجمہ ہے یاد دہانی۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر احمد مزید دھیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بڑا کریں، شکریہ۔ ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی، اسے چیز معلوم تھی کہ بھول گیا، یاد کرانا۔ جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا، آپ نے اسے بہت سنبھال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا، اب سال ہا سال ہو گئے، نہ دوست سے ملاقات نہ وہ یاد، اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا، تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے، ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو۔ اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ پوٹینشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے، یہ جو روح جو ہمارے قلب کی مسکن نکید ہے، اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی۔ البتہ ظہور کے پردے پڑ گئے، بھول اور نسیان طاری ہو گیا ہے، ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں، ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہے، لہذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتما اور پرماتما، آتما اور پرماتما کا تو تعلق بہت گہرا ہے۔ ابتدا میں بنا دی گئی تھی ارواح، جب ہم سب کے سب تمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں، ان سب کی ارواح پیدا کر دی اور پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلی، یاد ہے؟ لہذا یہ تذکرہ ہے، یہ یاد دہانی تمہارے اندر موجود ہے، اللہ کی معرفت بھی موجود ہے، اللہ کی محبت بھی، لیکن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یعملون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے، اب ان کے اعمال کی شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا فما جلاؤھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سیکل کرتے ہیں، وہ پھر چلو کرتے ہیں، تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ 2 چیزیں فرمائی، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، 2 کام کرو کثرت سے، موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر یا اجنبی۔ اپنے بارے میں فرمایا مالی والی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سسکانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہے تھوڑی دیر، وہ اس کا گھر تو نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے اپنا راستہ لے کر۔ یہ اگر ہمارا تصور قائم ہوتا ہے، کلا انہا تذکرہ، اب اس کے بعد جو الفاظ آئے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ جو قرآن ہے جو تذکرہ ہے یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے، فی صحف مکرمۃ، بڑے باعزت، مرفوعۃ مطہرۃ، مرفوع بلند اور انتہائی پاک، بے ایدی سفرۃ، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ لکھنے والے وہ فرشتے، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، جو نہایت باعزت ہے، بہت وفادار ہے اللہ کا۔ یعنی اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ ابھی اگلی آپ جو پڑھیں گے ہم، کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ اصل قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ عَظِيمٌ،
یہ تو اس امُل کتاب میں جو ہمارے پاس ہے، بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حدود۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مارنا، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے۔ وہ جو میرا دوست، میرا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اسے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے، اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالاتر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا تعریف کیجیے، اسے فرض کیجیے، اسے سوچیے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں دل ٹھک جائے، اس پر کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ نہیں جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے،
زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے. سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ نے یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی دے سکتے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار پر سے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہیں ان پر بھاری. ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں. دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ہے، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تصویر قائم کی ہے علماء نے، بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے. ان کی ایک عجیب تقسیم کرتی ہے. آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے. یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے ولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجہ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی. آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اور صدیق جو مرد ہے ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا؟ کیا عرض کیا؟ کیسے تسلی دی؟ نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا.
آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے، یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی، میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں کشت امت رات ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے قوم ابو بکر، غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر، بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود وہ جھاڑ وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائی ہے اور اپنے زانوں پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کی چہرہ مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد رسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دیا، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا دے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنکھ آئے محمد پر پہنچا، لیکن جیتے گی نہیں، وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک دیا تو پکڑے جائے گا۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ سے کیوں گھبراتے ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا خوش پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سین نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا خوش پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے۔ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی بہت خطا کار، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ، غلطی ہو گئی توبہ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرتا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہیں وہ پڑے، پھر غلطی کی بات پھر ہو گیا، تواب اسی لیے کا بار بار توبہ۔ تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی، دھل جاتی، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا
یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ، مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے، مایوسی ابلیسیت کی کا عکس، مبلس کہتے ہیں کسے جو مایوس ہو گیا، ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس ہے وہ ابلیس، اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں۔ تو ابلیس کیسی ہے جو انتہائی مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہے۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیح ہے، حضرت ابو ہریرہ سے حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، فیغفر لهم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، ان اللہ یحب، اللہ تعالی محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المؤمن، جو مومن ہو، اس کی بہت بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند۔ اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند، ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیہ ہے، وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول، البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا، اب اس کے بعد اگر توبہ کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں۔ یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی، انفرادی سطح پر۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یہ ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ، جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع، عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ۔ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ، یہ انفرادی سطح پر ہو گیا، جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو توبہ۔ اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے شروع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ۔ ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا۔ تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے۔ کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تفصیل، من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، کان علی راحلتہ بارض الفلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا، فانتہرفت منہ، اس کی سواری جو ہے وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی، اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان۔ اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونٹ آ گئی اور اونٹنی صاحبہ آئی، اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا، فَأَيَّسَ مِنْ، تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا، کہیں اونٹنی کا سراغ۔ اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت۔
فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا گویا کہ موت کی امید۔ فبينهما وهو كذلك إذ هو بها قائم، اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے جو کھولا تو دیکھا گھنٹی تو موجود کھڑی، تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے، فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح، اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالیٰ نے جو کوئی ہوئی روشنی جو ہے وہ واپس دلا دی۔ تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرد مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ یہ کیا ہے؟ فرد مسرت سے خوشی کی انتہا کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا تھا، اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے اور بہت سی کتابوں میں۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شک ہے، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہیں، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورج اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہے وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو 1 منٹ جو ہے خاموش ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش ہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو، گویا کہ اس آیت سے اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے
کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھے۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا تھا۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے عزت کو بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے، اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ ماں کے جو فرض نماز ہے اصل اہمیت ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہو وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ وہ فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے۔ فرض نمازوں کی ہم نے دیکھے ایسے لوگ بالفعل دیکھے، یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا، نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم، جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریح کہتے ہیں، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری۔ ارأیت اذا صلیتم صلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کرتا، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام فرض کیے۔ تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں ہے، نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھیں۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔